دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے ہمارے عقیدے اور عمل کو برباد کرنے والا شرک خفی ہے، ریاکاری ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا، لیکن جب ریاکار لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا اپنی نیکیاں لو اور لے کر کے ان کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم نے کیا تھا، جاؤ پورا پورا بدلہ انہی سے لو، میں اپنا حصہ بھی انہی کو دے دیتا ہوں۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اور ہمارے دینی اور ایمانی پیارے بچوں اور بچیوں، یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ کبائر کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ پچھلی نشست میں بات چل رہی تھی اکبر الکبائر میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ شرک ہے، اور شرک کے متعلق پچھلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کیا اس کی خطرناکی ہے، شرک کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور شرک سے توبہ استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج آپ کے سامنے ہم نے جو وعدہ کیا تھا پچھلی نشست میں کہ شرک کی اقسام بیان کریں گے، تو سب سے پہلے یوں سمجھیں شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ آج انہی دونوں کو سمجھنا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کبائر، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پہلے سمجھیں شرک اکبر کس کو کہتے ہیں۔ شرک اکبر کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرے، پتھر کی، مورتیوں کی، شجر کی، حجر کی، سورج کی، چاند کی، گائے کی، بچڑے کی، مخلوق کی، کسی بھی مخلوق کی، چاہے مخلوق جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، مورتی کی شکل میں ہو یا دریا اور سمندر کے شکل میں ہو، شجر اور حجر کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اللہ کے علاوہ جب کسی مخلوق کی بھی عبادت کی جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک اکبر۔ جیسے کہ غیر مسلمین ہیں،
کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی صلیب کی پوجا کر رہا ہے، کوئی شجر اور حجر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے اور بچھڑے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سانپ اور طوطے کی پوجا کر رہا ہے. غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنا، یا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا. غیر اللہ چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، شجر ہو یا حجر، دریا ہو یا چشمہ، کچھ بھی ہو، مخلوق ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے شرک اکبر، جس کی مذمت پچھلے نشست میں خوب سمجھ چکے ہیں آپ. اور ایک ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک. چھوٹے شرک کی سب سے بڑی شکل یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریاکاری کرنا. یعنی عبادت تو بظاہر اللہ کی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، صدقات اور خیرات کر رہا ہے، یہ سارے کام اللہ کے لیے. لیکن مقصد اس کا یہ ہو کہ ہم یہ ساری چیز کریں تاکہ لوگ ہمیں کہیں، ہماری تعریف کریں، لوگ ہمارے قریب آئیں، لوگ کہیں کہ واہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں مشہور ہو جائے. تو یہ دیکھیں یہاں عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن مقصد اور نیت الگ ہے. یہ غیروں کو خوش کرنا چاہتا ہے، غیروں کو دکھلانا چاہتا ہے. اللہ تعالی کی رضا، اللہ رب العالمین کے تقرب چاہنے کے ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے. دکھلاوا جس کو کہتے ہیں، اس کو کہا ہے شرک اصغر، اس کو بھی شرک ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، یا پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک شخص آدمی ایک شخص ہے وہ جہاد میں جاتا ہے لیکن یرید الاجر والذکر، جہاد میں جاتا ہے لیکن جہاد میں جب جاتا ہے تو اس کا دو مقصد ہے، یرید الاجر والذکر. ایک مقصد تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، دیکھیں اجر و ثواب کی نیت ہے. لیکن دوسرا مقصد ہے اسی بہانے ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا. یہ ہے دیکھیں شرک. آدمی جہاد بہت بڑا عمل ہے، ایک کلمہ گو ایک مسلمان جہاد کے لیے جاتا ہے، لیکن جہاد کے میں جانے کے دو نیت کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا ہو، اللہ کے دین کو غالب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یہ تھے کہ اسی بہانے ہم کو لوگ پہچان لیں گے، ہماری شہرت بھی ہو جائے گی. تو یا رسول اللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا؟ ایک بڑی عام سی مثال دے رہا ہوں، چونکہ دو نیت اس کی ہے تو اللہ سبحانہ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو ذرہ برابر اللہ ثواب نہیں دے گا. صحابی کو بڑی حیرت ہے، یا رسول اللہ، وہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی بھی کر، یرید الاجر، جہاد کر رہا ہے تو اس کا مقصد ہے ثواب حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ ہمارا نام بھی روشن ہو جائے گا، بڑی شہرت ہو جائے، ہاں بھائی فلاں آدمی بڑا پہلوان، بڑا مجاہد ہے. ایسے آدمی کے متعلق پوچھ رہا ہوں.
اللہ اس نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے، کم سے کم وہ دو نیت کرتا ہے، ایک نیت اس کی ہے اجر و ثواب کی، جہاد کا، اللہ کی رضا کی، اور دوسری نیت ہے مال غنیمت کی اور شہرت کی، تو کم سے کم اللہ 50-50 کر دے، جتنی اجر و ثواب کی نیت ہے اتنے کا ثواب دے، اور جتنی شہرت کے ہے اس کو ثواب نہ دے اتنا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی نیت اچھی ہے اتنے کا تو ثواب ملنا چاہیے۔ آقا نے فرمایا سن لو لا اجر لہ، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اجر و ثواب جہاد کا نہیں دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا الا ما ابتغي به وجه اللہ۔ دیکھو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ صرف اسی عمل کا، اسی نیکی کا اجر و ثواب دیتے ہیں جو نیکی 100% صرف اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے کی جائے۔ دیکھیں آدمی نیک عمل کر رہا ہے بظاہر، لیکن اس میں تھوڑی سی ملاوٹ آ گئی ہے، ریاکاری آ گئی، اسی کو کہا جاتا ہے شرک اصغر اور یا شرک خفی اور جلی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس شرک کا تذکرہ، شرک اصغر کا، سورۃ الکہف کی آیت بڑی مشہور، رب العالمین فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ملاقات کا؟ جو شخص اس بات کو چاہتا ہے کہ دنیا میں جو نیک اعمال کر رہا ہے اللہ اس کے نیک اعمال کو قبول کرے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب بندہ رب کے سامنے کھڑا کیا جائے اور اس کے نیک اعمال پیش کیے جائیں اور فرشتے کہیں اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور یہ اس کی نیکیاں ہیں جو میں نے نوٹ کیا تھا دنیا کے اندر، اور اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر کے اس کی مغفرت بخشش کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے اللہ کی ملاقات کرنے کی تمنا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو تو رب اس سے خوش ہو، جب رب کے سامنے پیش کیا جائے تو رب اس کی نیکیاں قبول کرے، اگر کچھ لغزشیں ہیں تو معاف کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، اس کی نیکیاں قبول کر لے، اللہ خوش ہو جائے۔ اگر کوئی یہ ارادہ چاہتا ہے تو اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تجھے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، عمل صالح کرے۔ نمبر 2 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک، اللہ نے اس کو بھی شرک قرار دیا ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ عبادت تو وہی کر رہا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن نیت میں اس نے کر لیا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ہماری شہرت بھی ہو جائے، ہم چمک بھی جائیں، ہمارا اچھا ذکر خیر بھی لوگوں میں ہو جائے۔ یہاں اللہ کی رضا، اللہ کے تقرب، جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 شرطیں رکھی ہیں، عمل صالح
اور شرک سے بچنا۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ انسان ایمان کی حالت میں کتاب و سنت کے مطابق شریعت کے سکھلائے ہوئے وسلم کے بیان کے مطابق وہ عمل کرے اور اپنے نیک عمل کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے۔ یہ ہے شرط۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ، اور اپنے رب کی عبادت میں احدن کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے دادا سے، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو پوتے روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، ان کے باپ اپنے باپ یعنی ابو سعید خدری سے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ایک دن ہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور بیٹھے ہوئے ہم لوگ دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ہم میں سے ہر آدمی دجال سے بہت ڈر رہا تھا کہ اللہ دجال جب آئے گا تو اتنا فتنہ ہوگا، کہیں ایسا رہو میرا ایمان ڈگمگا جائے۔ بہت ہی دجال کا خوفناک انداز میں تصور کر رہے تھے، پریشان تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ہم لوگوں کو دیکھا کہ ہم لوگ دجال اور فتنے دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو تم دجال کے فتنے سے ڈر رہے ہو، الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تم لوگوں کو وہ چیز بتاؤں جو دجال کی فتنے سے بھی زیادہ جو مجھے ڈر لگا ہے تمہارے اوپر؟ دجال کے فتنے سے نپٹ لو گے، دجال کی فتنے سے بھی بڑے فتنے کا مجھے ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو دجال سے پہلے تم اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، دجال کے فتنے سے بھی خطرناک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ دجال ہی کے سب سے بڑا فتنہ، اور آج کی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے جس کے بارے مجھے تو پر ڈر ہے کہ تم لوگ اس میں کہیں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بتائیں دجال سے بڑا فتنہ اور کون ہے؟ دجال کے فتنے زیادہ خطرناک فتنہ ہمارے سامنے اور کیا ہو سکتا آپ بتائیں؟ اور فرمایا الشرک الخفی، شرک خفی، پوشیدہ شرک جس کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اور شرک تمہارے عقیدے میں آ جائے، تمہارے عمل میں آ جائے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے شرک؟ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے ہمارے عقیدے اور عمل کو برباد کرنے والا شرک خفی ہے، ریاکاری ہے۔ ہم لوگ کوئی احساس ہی نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں آن شرک خفی ہے اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ شرک کے معنی خفی نے پوشیدہ، چپکے چپکے، جو سمجھ میں نہ آئے، دیکھنے میں نظر نہ آئے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے۔
ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شرک خفی کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے شرک خفی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یری من نذر رجل. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا شرک خفی جس کا ڈر ہمیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ تمہارے اوپر ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے. جیسے مسجد میں ہو آپ نماز پڑھیں دوسرے دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھا اور پتہ چلا کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو خوب اچھی پڑھ لیتا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے تمہاری نماز میں یہ عیب ہے. اللہ اکبر. عارف بھی یہ ہے شرک خفی. وہ نماز ہو سکتا ہے جلدی جلدی ہلکی سے پڑھ کر کے چلا جاتا، لیکن جب دیکھا کوئی دیکھ رہا ہے تو سوچتا ہے کہ ذرا خوب اچھی طرح سے پڑھ لو تاکہ اس کو یہ جا کر کے باہر نہ کہ نماز پڑھتا ہے تو کیسی نماز پڑھتا ہے. نماز کو اچھی بنایا اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ جو دیکھ رہے تو اس کے لیے. دل میں اب بتائیں اس شرک کو کون دیکھ سکتا ہے؟ پوشیدہ دل میں یہ شرک ہے، ارادے میں ہے، نیت میں ہے. کوئی بتا نہیں سکتا کہ ہاں اس کے اندر شرک خفی ہے، اسی لیے اس کو شرک خفی کہا. بالکل پوشیدہ شرک. اللہ اکبر. حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار صغار صحابہ میں سے ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ اور بہت سارے محدثین نے اپنی کتب حدیث میں بسند صحیح نقل کیا ہے. محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس ایاکم وشرک السرائر. اے لوگو اپنے آپ کو پوشیدہ چھپے ہوئے شرک سے بچاؤ. یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم وشرک السرائر، اپنے آپ کو شریر پوشیدہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے پہلی مرتبہ جملہ سنا شرک سرائر، پوشیدہ شرک، چھپا ہوا شرک، شرک خفی پہلی مرتبہ سنا تھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما شرک السرائر، یا رسول اللہ یہ پوشیدہ راز والا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یقوم الرجل فیصلی، آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاته جاہدا لما یری من نظر الناس الیہ، لیکن جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر لوگ نہ دیکھتے تو ہلکی پھلکی کوئی بھی نماز پڑھ کر کے چلا جاتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی نیت بدل دی. اب خوب اطمینان کے ساتھ، خوب اچھی قرات کے ساتھ، کچھ لمبے رکوع سجود کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے شرک السرائر، یہ بھی شرک ہے. اسی کو شرک اصغر، شرک سرائر ان پوشیدہ کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ اکبر
محبوب ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور ہے جو بڑی اہم، وہ بھی یاد رکھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل، امام بہقی، امام ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگو مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس برائی کا ڈر ہے وہ تم لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شرک اصغر میں دیکھیں، یہاں اللہ رسول نے شرک اصغر کا، شرک اکبر اور شرک اصغر بھی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریاء، ریاکاری کرنا، دکھلاوا، نمود، سمعہ، اس کو شرک اصغر اللہ کے رسول نے قرار دیا۔ الریاء، ریاکاری۔ پھر اب ذرا سنیں حدیث قدسی، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاروں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگو، یقول اللہ عز وجل یوم القیامت اذا جد الناس باعمالهم، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب اللہ تعالی لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالی لوگوں کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا۔ تم نے اتنی نماز پڑھی اس کا ثواب ہی ہے، اتنا صدقہ کیا اس کا ثواب ہے، روزے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک، خدمت کرنے کا، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کے اجر ثواب لے جاؤ، سب کو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ لیکن جب ریاکار لوگ آئیں گے جو شرک اصغر کرتے تھے، جن کے اندر ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، یہ شرک اصغر یعنی ریاکار لوگ آئیں گے تو فرشتوں نے ان کے بھی نیکیاں اکٹھا کی ہیں، ان کی بھی ساری نیکیاں لا کر رکھ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کی نماز، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، ساری نیکیاں لا کر کے رکھ دی جائیں گی۔ لیکن چونکہ ریاکار تھے، یہ شرک اصغر کرتے تھے، جب ان کی نیکیاں لا کر کے رکھی جائیں گی، فرشتے کہیں گے اللہ یہ بندہ اس کی نیک اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے یہ نیک اعمال کیا تھا، جاؤ انہی سے تم اجر مانگ لو، تمہاری نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ تم نے ان کے لیے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بندے کہیں گے اللہ تعالیٰ نہیں، آپ کے لیے بھی کیا تھا، اللہ آپ کے لیے بھی کیا تھا۔ اللہ فرمائے میرے لیے بھی کہتے تھے، لیکن میرے ساتھ ان کے لیے بھی کیا تھا، ان کو دکھلانا چاہتے تھے، ان کو ان کی نگاہ میں اچھے بننا چاہتے تھے، تو تم نے شرک کیا تھا، میرے لیے بھی کیا، ان کے لیے بھی کیا۔ تو ایسا کرو، چلے جاؤ تم انہی سے پورا پورا، میرے حصے کا بدلہ بھی انہی سے لے لو، ہمارے پاس کوئی بدلہ تمہارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جاؤ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اپنی نیکیاں لو اور لے کر کے ان کے پاس جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے کیا تھا، ہمارے ساتھ ان کو شریک کیا تھا، جاؤ پورا پورا بدلہ انہی سے لو، میں اپنا حصہ بھی انہی کو دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائیوں شرک اصغر۔
اخلاص کی بڑی ضرورت ہے دوستوں. کس طرح سے ہم شرک میں، کفر میں، بدعات میں مبتلا ہیں. ہمارے اندر اخلاص اگر نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. دوسرے شرک اصغر، تو کبائر میں سے دونوں گناہ کبیرہ ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، دونوں گناہ کبیرہ ہے. اب دوسری چیز ہے شرک اکبر والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور شرک اصغر والا جو ہے اللہ تعالیٰ معاف تو نہیں کرے گا، ہاں سزا کاٹنے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں لایا جائے، لیکن سزا ضرور پائے گا شرک کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم لوگوں کو شرک اصغر سے بھی بچائے اور شرک اکبر سے بھی بچائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شرک اصغر کے متعلق کچھ باتیں اور ہیں اس کو بتائیں گے، اور شرک اصغر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.